نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیات طیبہ مسلمان ہی نہیں ساری انسانیت کے ہر طبقہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لکم اور اسوہ دونوں میں عموم ہے، یعنی تم سب کے لیے، چاہے تمہارا تعلق انسانیت کے کسی بھی طبقہ سے کیوں نہ ہو، چاہے امیر ہو یا غریب، معلم ہو یا متعلم، نوجوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا ادھیڑ عمر، شور ہو یا باپ، فاتح ہو یا مفتوح، غالب ہو یا مغلوب، بادشاہ ہو یا رعایا، امام ہو یا مقتدی، واعظ ہو یا یتیم۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے ایسا نمونہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اور انسان دارین کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ جب تک امت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے رکھا، امت کامیابی کامرانی کے عزت و جاہت کی منزل کو طے کرتی گئی، اور جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا، پستی اور تنزلی کی طرف آنے لگی۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمان تعلیم اور ٹیکنالوجی نہ حاصل کرنے کی وجہ سے یا مال و دولت کی کمی کی وجہ سے قیادت و سیادت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو یہ اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اس لیے کہ جن مسلم ممالک نے تعلیم اور ٹیکنالوجی حاصل کی وہ بھی آج تک ترقی کو نہیں پہنچ سکے۔ کیا روشن خیالی اور مغربیت کے نعرے نے ترکی کو کسی بھی میدان میں عزت سے ہمکنار کیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ امت کی کمال عطا ترک جیسے لوگوں سے حفاظت فرمائے اور کسی بھی اسلامی ملک کو گمراہ رہبروں سے دوچار نہ کرے جو سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کھلے عام بغاوت کا اعلان کرے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف ارشاد فرما دیا، یعنی اس امت کے آخری دور کے افراد کی صلاح و فلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے پہلے لوگوں کی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اور ہمارے اسلاف کو کامیابی سنت نبوی پر چل کر ہی ملی۔ کیا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں۔ وہ بیچارے اس زمانے یعنی اپنے زمانے کے ہتھیاروں سے بھی عاری تھے، مگر سنت پر چل کر ان کی 200 کی جماعت بھی 1000 کو اور 10,000 کی جماعت اس زمانہ کی سپر پاور قیس و کسری کی مسلح فوجوں کو شکست عظیمت سے دوچار کر دیتی تھی۔ ذرا ہمارے صحابہ اور اسلاف کی تاریخی ورگردانی کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کامیابی کا راز سنت نبوی کے علاوہ اسوہ نبوی صاحبہ الف تحیۃ والسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ لہذا ہم یہاں پر صرف ہر طبقہ کے افراد کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے مراحل کی نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کا کون سا حصہ کس طبقہ انسانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آئیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو مرحلہ وار معلوم کر کے آج ہی اس پر عمل پیرا ہونے کا پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو تمام گمراہ لوگوں کی پیروی سے نکال کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی حد الامکان توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا نقشہ، اے مسلمان تو اگر صاحب ثروت اور مالدار ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کا مطالعہ کر، جس میں آپ نے بعثت سے پہلے حجاز اور شام کے درمیان تجارت کی، اور اسی طرح ان ایام کا بھی مطالعہ کر جس میں آپ بحرین کے خزانے کے مالک بن گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت میں نہ کسی کو دھوکہ دیا،
نہ کسی سے جھوٹ بولا، اور آرام کمائی کے قریب بھی گئے، اور نہ کبھی وعدہ شکنی کی، اور نہ کبھی شریک کے ساتھ خیانت کی۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان تاجر اور مالدار کے لیے قابل تقلید ہے۔ اور اگر اے مسلمان تو تئی دست تئی دامن ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ان ایام کا مطالعہ کر جن میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم شیب ابی طالب میں معصور کر دیے گئے تھے، اور ان ایام کا بھی مطالعہ کر جن کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ آ کر گزارا۔ ایسے سخت حالات آئے کہ کبھی فاقہ کی نوبت تک آ جاتی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ فرماتے تھے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ لہذا غریبوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی قابل تقلید ہے۔ اور اگر اے مسلمان تو بادشاہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ان ایام کا مطالعہ کر جن میں آپ پورے جزیرۃ العرب پر قابض ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی سے مال ظلمن لیا اور نہ کسی کو ظلمن قتل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ صرف معاف ہی نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کیا۔ اور اے مسلمان اگر تو کسی ملک میں رعایا کی حیثیت سے آباد ہے تو مطالعہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے ان ایام کا جن کو آپ نے مکہ میں گزارا۔ نہ کبھی چوری ڈکیتی کی، نہ کسی کو ستایا، بلکہ ظالموں کے ظلم پر صبر کرتے رہے اور یتیموں، مسکینوں اور ضعیفوں کی نصرت کرتے رہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو بعثت سے پہلے بھی لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ معلوم ہوا رعایا کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم قابل تقلید ہیں۔ اے مسلمان اگر تم فاتح ہے تو مطالعہ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے ان ایام کا جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور جانی دشمن کے بارے میں بھی اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، اے اہل مکہ آج تم پہ کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ معلوم ہوا فاتح کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نمونہ ہے، نہ کہ امریکہ اور روس، نہ برطانیہ۔ اور اے مسلمان اگر تو شکست خوردہ ہے، اللہ تیرے لیے کبھی بھی شکست مقدر نہ کرے، تب بھی مطالعہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ان ایام کا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم احد میں ابتداءً شکست سے دوچار ہوئے مگر کوئی آہ وویلا نہ کیا۔ اے مسلمان اگر تو معلم اور استاد ہے تب بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے ان ایام کا مطالعہ کر جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں بیت ارقم ابن ارقم میں اور مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی اور صفہ میں صحابہ کو دین سکھاتے تھے۔ کتنا عمدہ اسلوب تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم دینے کا، ایک ایک بات کو تین تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ سوال کرنے والے کے سوال کا مقتضی حال کے مطابق جواب دیتے تھے، نہ خفا ہوتے تھے اور نہ ناراض ہوتے تھے۔ اور اے مسلمان اگر تو طالب علم ہے تو مطالعہ کر ان ایام کا جب وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے تو آپ پوری توجہ اور رغبت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نہ کبھی ان کی گستاخی کرتے اور نہ ان کے سامنے بے ادبی سے کام لیتے، بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ کام لیتے تھے۔ اور اے مسلمان اگر تم واعظ ہے تو مطالعہ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں ان ایام کا جب مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی درخت کے پاس کھڑے ہو کر کبھی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر فصیح بلیغ الفاظ میں واعظ دیتے، نہ بہت طویل واعظ دیتے اور نہ بہت مختصر، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے اور احوال کو دیکھ کر واعظ دیتے، یہاں تک کہ مجلس ایسی متاثر ہوتی کہ رونے لگتی۔ اور اگر اے مسلمان تو یتیم ہے تو مطالعہ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم بچپن کا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم والدین بچپن میں رحلت فرما چکے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنا عمدہ بچپن بسر کیا۔ اور اگر تو صغیر السن ہے تو مطالعہ کر ان ایام زندگی کا جن کو آپ نے علیمہ سعدی کے گھر پر گزارا کہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ جاتے تھے اور کبھی آوارہ اور اوباش لڑکوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے۔ اگر تو نوجوان ہے تو مطالعہ کر آپ کے ان ایام شباب کا جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چرا کر گزارا، نہ کہ کبھی کسی گانے کی محفل میں گئے اور نہ کبھی کسی بری حرکت کا ارتکاب کیا، بلکہ شریف اور صادق امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔
مسلمان نوجوان ان فلم سٹاروں اور کھلاڑیوں کے نقش قدموں پر آخر کیوں چلتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی قابل تقلید آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ اور اگر تو جج یا حاکم ہے تو مطالعہ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے واقعہ حجر اسود اور واقعہ مفتاح کعبۃ اللہ وغیرہ کا۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آیت تلاوت فرمائی، ربی انہن اضللن، کہ میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی وجہ سے بہت سے آدمی گمراہ ہو گئے، پس جو لوگ میری پیروی کریں وہی میرے ہیں، پس ان کے لیے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو تو ہی بخش دے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی اے اللہ اگر آپ میری امت کے ان لوگوں کو عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو عذاب سزا کا پورا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، اے میرے اللہ میری امت میری امت میری امت، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس دعا میں روئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب سب خوب جانتا ہے، مگر پھر بھی تم جا کر ہماری طرف سے پوچھو ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ بتلا دیا جو اللہ سے عرض کیا تھا، یعنی اس وقت میرے رونے کا سبب امت کی فکر ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ اور ان کو ہماری طرف سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہیں کریں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبہا وما اسرت وما اعلنت۔ یہ دعا سن کر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک ہنسی کہ ان کا سر آپ صلی اللہ تعالی وسلم گود کی طرف جھک گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تجھ کو میری دعا نے خوش کر دیا۔ عرض کیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں خوش نہ کرتی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، خدا کی قسم یہی میری دعا میری تمام امت کے لیے ہر نماز کے بعد ہوتی ہے۔ یہ امت کے فکر و غم اور خیرخواہی کے جذبات سے معمور پیغمبرانہ مزاج تھا جو ہم وقت آپ کو مضطرب بے چین رکھتا تھا، اور یہ سلسلہ شفقت و مہربانی صرف دنیا کی فانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ محشر کے میدان میں بھی، جب ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر نبی نفسی کے عالم ہوگا، کرب و ابتلا کے عین موقع پر بھی زبان صلوات آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر امتی جاری ہوگا، اور آپ دیگر انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے حق میں بھی خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے اس قدر محبت پیار کا تعلق تھا، اور ہم مسلمانوں کا سنت نبی سے اراد یقیناً یہ انتہائی تشویشناک اور تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جس نبی کو اسوہ بنا کر مبعوث کیا گیا، اس نبی رحمت زندگی کسی بھی گوشہ کو تشنا نہیں چھوڑا، ایک کامل و مکمل طریقہ سے تمام شعبوں میں زبانی عملی ہر طرح سے ہر سطح سے رہبری فرمائی، خواہ ان امور کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے یا معاشرت اخلاقیات سے۔ زندگی کا ہر مرحلہ اس آفتاب نبوت کی پاکیزہ مقدس روشنی سے منور روشن ہے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم بے عملی کا شکار ہیں۔ رذیل دنیا کے عرص طمع کے دبیز پردوں نے ہمیں پوری طرح ڈھانپ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منزل کی صحیح سمت معلوم ہونے کے باوجود ہم اس پر چلنے سے عاجز قاصر رہتے ہیں۔ شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں، اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں۔ ہماری نمازیں پیغمبر کی نماز سے میل کھاتی ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں، حج بیت اللہ اور دیگر عبادتی کاموں میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو کتنا ملحوظ رکھتے ہیں؟ اس طرح معاملات کو دیکھیں کہ اس میں ہم کس حد تک پیغمبرانہ اصول کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا غیروں کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے بے برکت طریقے کا اختیار کرتے ہیں۔ معاملات کی صفائی شفافیت کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و ہدایات پر ہمیں کتنا اعتماد ہے؟ اخلاق و معاشرت کے پہلو سے بھی ہم اپنے طرز عمل پر نظر ڈالیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہماری خصلتیں اور مزاج کتنا متاثر ہے؟ حرص، طمع، کینہ و حسد، اب جاہ، اب مال، عجب، ریا، کذب، خیانت، غرور، گھمنڈ، غصہ اور بخل جیسی خسیس اور گھٹیا عادتوں سے ہم عملی طور پر کتنی نفرت کرتے ہیں، اور اخلاق عالیہ، تواضع، انکساری، توبہ، استغفار، انس و محبت،
زہد توکل، صبر و شکر، علم بردباری، صدق و اخلاص، احسان و رضا، شرم و حیا، ہمدردی، رحم دلی جیسے بلند اوصاف سے ہماری طبیعت کتنی مانوس ہے، اور وقت آنے پر ان دو متضاد راہوں میں سے ہم کس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح اپنی معاشرتی زندگی کا بھی جائزہ لیں اور بہت سنجیدگی سے محاسبہ کریں کہ قبیلہ و خاندان، اعزا و اقربا، پڑوسیوں، دیگر لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور گزر بسر کے سب طریقے ہمارے اچھے ہیں۔ اپنی بستی محلہ اور گھروں محبت مانوست کی فضا ہے یا نفرت بیزاری کا ماحول ہے۔ خوش مزاجی، بڑوں کی عزت و عظمت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، لوگوں کی خطا لغزش معاف کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مہمانوں کی ضیافت، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی مدد اور ہر شخص کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کرنے میں ہماری زندگی کا کتنا عرصہ گزرا، جس کی بنیاد پر معاشرے میں آدمی ایک محترم اور بلند کردار انسان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ بلند کرداری غیروں میں بھی اس کو باعزت مقام دیتی ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی ستون ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ساتھ ہی ان کو الہامی کتب عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ پیغمبر اور یہ الہامی کتب دونوں مل کر انسان کی ہدایت کے ذریعے بنتے رہے۔ اگر کسی قوم نے کتاب کو نظر انداز کر کے صرف اپنے رسول کی ذات سے وابستگی اختیار کی، مثلا نصارہ، تو وہ رسول کا درجہ اس حد تک بڑھا گئے کہ اس کو پہلے ابن اللہ اور پھر خود خدا بنا ڈالا۔ اور اگر کسی نے اپنے پیغمبر کی ذات کو نظر انداز کر کے صرف کتابوں کو اختیار کیا، مثلا ہندو، تو وہ کتابوں کے لفظی گور دھندوں میں ہی الجھ کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخرکار وہ کتابیں میں گم کر بیٹھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سیرت اصول ہدایت کے لیے لازم ملزوم ہے۔ کتاب میں اللہ کی تعلیمات ہوتی ہے اور نبی کا مقصد منشاء ربانی کے مطابق ان تعلیمات کا ٹھیک ٹھیک مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے۔ انسانی افراد اور معاشروں کا تزکیہ کرنا، انسانی زندگی کے بگاڑ کو دور کر کے اس کی صالح انداز میں تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ہدایت اسی طرح مل سکتی ہے کہ قرآن پاک کو سیرت نبوی کے ذریعے اور سیرت نبی کو قرآن پاک کی مدد سے سمجھا جائے۔ جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے سمجھ لیا، گویا اس نے اسلام کو سمجھ لیا، روح دین کو سمجھ لیا اور ہدایت کو پا لیا۔ اور جس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور دین کی بنیادی فہم سے دور رہا اور نتیجتاً ہدایت سے محروم رہا، چونکہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم دونوں کا مشن ایک ہے، مقصد مدعا ایک ہے، لہذا دونوں کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم دونوں کے مقصد مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس مقصد کا فہم جتنا واضح ہوگا اتنا ہی قرآن سیرت کا فہم صحیح ہوگا، اور اگر وہ مقصد مدعا نظر سے اوجھل ہے تو قرآن سیرت کا فہم ناقص رہے گا۔ قرآن پاک میں چند عبارتوں کا مجموعہ نظر آئے گا اور سیرت نبی میں چند اوقات کا مجموعہ۔ اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا مقصد الہی ہدایت کے مطابق انفرادی اجتماعی زندگی کی صالح تعمیر ہے۔ بہت ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو سیرت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو صرف چند مذہبی عقائد اور رسوم و رواج کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، جس کا دائرہ صرف طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود ہے۔ وہ نہ اس کو ساری زندگی کے لیے شفا بخش سمجھتے ہیں اور نہ ہی اپنے نظام باطل کو بدلنے کے لیے کوئی تگ و دو کرتے ہیں۔ نماز کے وقت سر خدا کے سامنے جھکا لینے کے بعد وہ عملی میدان میں ہر باطل نظام کے ساتھ آمادہ و تعاون نظر آتے ہیں اور ہر فساد کے وہ تابعدار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سیرت نبی کی ہمگیر پیغام خود ہی نہیں سمجھ سکتے، وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان مجالس سیرت سے دلوں پر تو وجد طاری ہو سکتا ہے، پریشان ذہنوں کو وقتی طور پر سکون مل سکتا ہے، معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر دلوں میں وہ انقلاب کہاں سے آئے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت کے سانچے میں ڈالیں۔ بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ عقیدت کے پھول تو آپ پر صرف زبانی کلامی برسائے جاتے ہیں، عملاً ہم میں سے بہت مسلمان ایسے ہیں جو حضور کے مشن کو زبان حال کے لیے نکارا اور آپ کے عطا کردہ نظام زندگی کو آج کے دور میں ناقابل عمل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنے اہل و عیال کا بھی جائزہ لیں۔ آج ہمارے بچوں کو موبائل فون، ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے کرکٹ کھیل کی معلومات، کھلاڑیوں کے نام اور مختلف صوبوں ملکوں میں کھیلے گئے میچوں کا ریکارڈ، فلموں کی سٹوریاں وغیرہ خوب یاد رہتی ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور ان کی سیرت یاد نہیں ہے۔ اس میں یقیناً بنیادی طور پر قصور ہمارا ہی ہے۔ ہمیں خود سیرت طیبہ کا پتہ نہیں، اس سے یکسر غفلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکی زندگی کے نہ تو احوال ہمیں یاد ہیں اور نہ جاننے کی فکر ہے۔ البتہ زبانی محبت کا دعویٰ خوب ہوتا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں نعوذ باللہ کوئی خبیث نفس شرارت کر دے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ ضرور کھولنا چاہیے اور اس پر جتنا بھی غصہ ہے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے خود کیا تعلق قائم رکھا ہے، ہماری زندگی سنتوں سے کس قدر معمور ہے، ہمیں اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے بچوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کتنا چرچہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں سنتی کتنی زندہ ہیں۔ اس کا سیر مجرب طریقہ یہ ہے کہ صبح بیدار ہونے سے سونے تک روزمرہ کی دعائیں یاد کی جائیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اس موضوع کی اردو، ہندی، مختلف زبانوں میں کتابیں بازار میں ملتی ہیں، ان کو ہم پڑھیں، اپنے اہل و عیال میں سنائیں۔ اسی سے ایک ماحول بنے گا اور سنتوں پر عمل ہوگا، داعیہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری سیرت و صورت، عادات و اخلاق سنتوں کے پاکیزہ رنگ میں رنگین ہو جائیں گے، اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے میں ہمارے پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو اپنا اسوہ بنا کر زندگی گزاریں، تو بلا شبہ دونوں جہاں میں سرخروئی کا باعث ہوگا۔ اور اس کے صالح اثرات نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں گے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ الغرض حاصل یہ ہے کہ تو جس کسی بھی حالت میں ہو یا درجہ پر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تجھے اس حالت میں اور مرتبہ کو گزارنے کا صحیح سلیقہ اور منہاج بتلائے گی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کو ضرور ایک بار پڑھیں گے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخری کامیابی، کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اور اطمینان، سکون جیسی عظیم نعمت آپ کو ان خطوط پر چل کر آسانی کے ساتھ مل جائے گی، جس کے لیے آج دنیا کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عارضی فانی زندگی کے ہر مرحلہ میں سنت نبوی کو پیشوا بنانے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے کہ سیرت طیبہ کا اصل یہی پیغام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سچی محبت، تعلق اور ایمانی جذبہ کا یہی تقاضا ہے، اور اسی میں فلاح دوران ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سب کو مچور میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔